رمضان کا مہینہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو موجود نہیں ہیں، پچھلے برسوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، دوسروں کو تسلی دینے کا مہینہ ہے، دوسروں سے غم گساری کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے، خیرات دینے کا مہینہ ہے، خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اعمال کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، فرض کو اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کے لکھتے ہیں، نفل کو اللہ رب العزت فرض کے برابر لکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو ڈھال نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی برکت سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسی سواری نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت تک پرواز کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کا قرب خاص ہر عام و خاص بندے کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ ایک ایک لمحہ اس مہینے کا قیمتی ہے۔ ان لمحات کو باتوں میں، سوشل میڈیا میں، موبائل میں، انٹرنیٹ میں ہرگز ضائع نہ کریں۔ اپنے اعمال کی ایک ترتیب بنائیں اور چیزوں کو سمجھیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور چیزوں کو سمجھیں کہ میں نے بچنا کن چیزوں سے ہے۔ عام طور پہ ہمارے بہت سے لوگ بہت سارا وقت انٹرنیٹ پہ ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ پہلے سے پلاننگ نہیں کی ہوتی، ایک منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرا، نہیں پتہ ہوتا کہ اس مہینے میں کرنا کیا کچھ ہے۔ مثلا اس مہینے کے اندر خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال بتائے کہ اس مہینے میں 4 اعمال کثرت سے کیا کرو۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ جتنی بیان کی جائے کم ہے، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ جی، آپ کا سب سے خاص کلمہ جو آپ خاص بندوں کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو آپ سب کو دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کی توفیق میں خاص بندوں کو دیتا ہوں، جو اس کو کثرت سے پڑھے گا میرے قریب ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کی اس مہینے میں کثرت کرنی ہے۔ بھی کتنی کرنی ہے؟ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کتنی کرنی ہے تو ہم متعین کر نہیں پاتے، تو پھر کر بھی نہیں پاتے۔ متعین کریں، روزانہ 2 تسبیح پڑھنی ہے، 3 تسبیح پڑھنی، فجر کے بعد پڑھنی ہے، فجر کے بعد سونا ہوتا ہے، ظہر کے بعد پڑھنی ہے، ظہر کے بعد دفتر میں ہوتا ہوں، عصر کے بعد پڑھنی ہے 1 تسبیح، عشاء کے بعد پڑھنی ہے 1 تسبیح۔ اس طرح ایک نظم بنا سکتا ہے آدمی۔ ایسے ہی دوسرا عمل فرمایا، اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار کے بہت فضائل ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ کوئی بھی کلمہ متعین کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ تھوڑا لمبا جملہ ہے۔ اللہم اغفر لی، بہت آسان ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، تھوڑا سا لمبا ہے لیکن زیادہ فائدے والا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ۔ ان جملوں کی کثرت کرنی ہے۔ جی روزانہ کتنی بار کروں؟ اس مہینے میں 70,000 کرنا ہے۔ 70,000 کبھی ہو نہیں پاتا، روزانہ 2 تسبیح رکھ لیں، 3 تسبیح رکھ لیں کہ میں نے فلاں وقت میں بیٹھ کے استغفار کی کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ شمار ہو جائے گا۔ بہت فضائل ہیں، لیکن اس مہینے میں تو ہر چیز کو پر لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 قسم کی دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ پہلی دعا، اللہ رب العزت سے جنت مانگو، یعنی اللہ رب العزت سے ہم ساری نعمتیں مانگیں، وہ سب نعمتیں اللہ رب العزت سے جنت کی شکل میں بھی مانگیں کہ اللہ جی مجھے جنت عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز کہ اس مہینے میں جہنم سے پناہ مانگے۔ تو یہ 4 اعمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان 4 چیزوں کو اپنے اعمال میں ڈھال لیں۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز اللہ سے جنت مانگنی ہے، اور چوتھی چیز اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگنی۔ یہ 4 چیزیں۔ ایک مسئلہ سن لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے
کہ اذان ہوتے ہی ہم لوگ پانی پیتے ہیں اور جب تک اذان ختم نہیں ہوتی اس وقت تک پیتے رہتے ہیں، کچھ کھاتے رہتے ہیں، بھئی جلدی سے پانی لو، اذان شروع ہو گئی ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ لہٰذا جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد اگر ایک قطرہ پانی پی لیا، ایک کھجور کھا لی، روزہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ٹی وی پہ اذان چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جیسے سحری کا وقت 4:53 تھا، تو 4:53 سے پہلے یعنی 52 منٹ تک جو کھا لیا پی لیا، اس کا بہتر طریقہ ہے 5 منٹ پہلے کچھ نہیں کھانا۔ سب کو منع کر دیجیے، 53 ہے ہمارے لیے 4:50 ہے، بس 4:50 کے بعد کچھ نہیں کھانا، ورنہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ بھائی 1 منٹ پہلے کھایا تھا، جب کھایا دیکھا تو 52 ہو رہے تھے یا 53 ہو رہے تھے، ایسے بہت سے لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کا خیال رکھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں بہت غفلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے